حضرت عباس علیہ السلام کی آخری جنگ اور حضرت عباس علیہ السلام کی آخری جنگ کون سی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عباس علیہ السلام کی آخری جنگ کا واقعہ جانیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے فرزند حضرت عباس علیہ السلام، جو کہ کربلا میں 10 محرم کو شہید ہوئے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت سی جنگیں بھی لڑی تھی اور مختلف جنگوں میں مقابلے بھی کیے تھے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کی وہ آخری جنگ کون سی تھی اور حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی آخری جنگ کیسے لڑی تھی؟ حضرت عباس علیہ السلام کی آخری جنگ تھی جنگ کربلا۔ کیا حضرت عباس علیہ السلام جنگ کے ارادے سے مکمل تیاری کے ساتھ میدان کربلا میں اترے تھے، یا حضرت عباس علیہ السلام ایک مکمل لشکر لے کر یزیدی لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے جنگ کے میدان میں اترے تھے؟ تو یہاں پر ہم آپ کو واضح طور پر بتاتے چلیں کہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی آخری جنگ کربلا تھی، لیکن حضرت عباس علیہ السلام نے وہ جنگ پیاس کی حالت میں بنا کسی ہتھیار کے اور بنا کسی لشکر کے ساتھ صرف اکیلے لڑی تھی۔ حضرت عباس علیہ السلام نہر فرات پر گئے صرف اور صرف مشک پانی کی بھرنے کے لیے، نہ کہ جنگ کرنے کے ارادے سے، اور وہاں سے حضرت عباس علیہ السلام کبھی واپس ہی نہ لوٹے۔ امام حسین علیہ السلام کی فوج کا علم بردار، جو 30,000 کے لشکر کے لیے کافی تھا، جانتے ہیں کون؟ حضرت امام علی علیہ السلام کا بیٹا حضرت غازی عباس علمدار۔ وہ نہر فرات پر صرف ایک مشک پانی کی بھرنے آئے تھے، نہ کہ جنگ کرنے، لیکن اس کے باوجود جو بھی حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے آیا اور حضرت عباس علیہ السلام پر حملہ کیا، تو اس حملے کی دفاع میں حضرت عباس علیہ السلام کے ہاتھوں 2415 یزیدی سپاہی مارے گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں نہر فرات کے کنارے 2415 یزیدیوں کو پیاس کی حالت میں مارا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کتنے شجاع اور بہادر تھے کہ پیاس کی حالت میں بھی کتنوں کو قتل کیا، اور اس کے علاوہ جنگ کی اجازت بھی نہ تھی۔ یہ صرف وہ افراد تھے جو حضرت عباس علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے تھے، اور حضرت عباس علیہ السلام صرف اپنے دفاع میں ان پر حملہ کر کے ان کو قتل کر رہے تھے۔ تو اگر حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت ملی ہوتی، اگر حضرت عباس کربلا میں نہر فرات سے پانی لینے کے بجائے جنگ کے ارادے سے آتے تو کیا ہوتا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عباس علیہ السلام کا نہر فرات پر پہنچنے کے بعد کا مکمل واقعہ سنائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ نہر فرات پر پہنچنے کے بعد کیا کیا ہوا تھا اور آپ کی شہادت کیسے ہوئی۔ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام نے اپنے والد حضرت علی علیہ السلام اور اپنے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام جنگی فنوں میں تربیت حاصل کی تھی۔ ایک خوبصورت جنگجو کربلا کے میدان میں تھا۔ جب حضرت عباس علیہ السلام نہر فرات کے کنارے پہنچے تو آپ گھوڑے سے اتر آئے، مشک ہاتھوں میں تھی۔ آپ کے ارد گرد یزید کے سارے سپاہی آ گئے، اور شمر، جو کہ حضرت عباس علیہ السلام سے بہت دور کھڑا ہوا تھا، خوف کی نگاہوں سے حضرت عباس علیہ السلام کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یزید کے سارے سپاہی حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے جانے کی جرات بھی نہیں کر سکتے تھے، اور حضرت عباس علیہ السلام بہادر شیر کی طرح مشک نکال کر نہر فرات سے پانی بھرنے لگے۔ پر شمر پھر بھی اس سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ اب کرنا کیا چاہیے۔ شمر کو اب بھی وہ ساری باتیں یاد تھی جو عمر بن سعد نے شمر کو کہی تھی کہ اگر تم اتنا خوف، اتنا ڈر رکھتے ہو ان کے کچھ سپاہیوں سے، تو پھر تم ہاشمی نوجوانوں کا کیا کرو گے جو حسین علیہ السلام کے خطرناک بازو ہیں؟ اگر عباس میدان میں آ جائے تو پھر کیا کرو گے؟ یقیناً اگر حضرت عباس علیہ السلام میدان میں آ جائے تو تم سب اسے دیکھ کر ہی مر جاؤ گے۔ واقعی حضرت عباس علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے شیر کا جگر چاہیے، جو کہ ان یزیدی سپاہیوں کے پاس نہیں تھا۔
مشق بھرنے سے پہلے حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ یزیدی سپاہیوں نے مقابلہ کیا اور بہتوں کو حضرت عباس علیہ السلام نے واصل جہنم کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام مشق نکال کر پانی بھرنے لگے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے ہاتھ فرات کے پانی میں ڈالے اور خود پانی پینا چاہا۔ جب حضرت عباس علیہ السلام نے پانی کو اپنے چہرے مبارک کے قریب کیا تو وہ پانی پی نہ سکے، کیونکہ آپ کو اپنی پیاس سے زیادہ بی بی سکینہ، حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کی پیاس زیادہ عزیز تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر والے پیاسے رہیں اور میں سیراب ہو جاؤں۔ تو حضرت عباس علیہ السلام نے وہ پانی اسی فرات میں واپس ڈال دیا اور مشق بھرنے لگے۔ تو اس وقت شمر حضرت عباس علیہ السلام سے کہتا ہے، عباس کس چیز کو گھور رہے ہو؟ فرات کے پانی کو؟ یہ اتنی تاکیر کس کے لیے ہے؟ عباس یہ یاد رکھو عباس کہ تم اس زمین کے بہترین جنگجوؤں میں سے ہو، دیکھو یہ اعمال نامہ تمہارے لیے ہے، آ جاؤ اور حضرت امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان مت کرو۔ حضرت عباس علیہ السلام اس پر کوئی بھی توجہ نہیں دے رہے تھے، کوئی بھی دھیان نہیں دے رہے تھے۔ جب مشق بھر لی تو حضرت عباس علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور واپس جانے لگے تو شمر ملعون نے کہا، نہ جاؤ عباس، رک جاؤ، موت کی طرف قدم نہ بڑھاؤ۔ اس وقت تک شمر حضرت عباس علیہ السلام سے نرمی سے اور خوف کی حالت میں بات کر رہا تھا، لیکن جب شمر نے یہ دیکھا کہ حضرت عباس علیہ السلام نے امان کی اس لالچ کو قبول نہیں کیا تو وہ غصے میں لال ہو گیا اور سمجھ گیا کہ اگر حضرت عباس علیہ السلام پانی لے کر گئے تو وہ کامیاب ہو گئے اور انہیں کامیاب نہیں ہونے دینا۔ شمر کے کہنے پر حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے لشکر کے لشکر آتے گئے اور حضرت عباس علیہ السلام کو روکتے گئے، لیکن حضرت امام علی علیہ السلام کا بیٹا حضرت عباس علیہ السلام شیر کا جگر رکھتا تھا اور آپ کے سامنے یہ پورا لشکر بھی کچھ نہ تھا، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کا مقصد ان سے جنگ کرنا نہیں بلکہ پانی خیموں تک پہنچانا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام ان سے مقابلہ کرنے لگے۔ جو بھی حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے آتا تھا جیسے کہ وہ تھا ہی نہیں۔ شمر یہ چلاتا رہا کہ کچھ بھی کرو، حضرت عباس علیہ السلام خیموں تک یہ پانی نہ لے جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عباس علیہ السلام بہت سے یزیدی سپاہیوں کو قتل کرتے فرات سے بہت دور آ گئے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کے ارد گرد بہت سے اور سپاہی آ گئے اور آپ کو گھیرے میں ڈال دیا۔ شمر یہ چلاتا رہا کہ جاؤ اور اس سے وہ مشق چھین لو۔ حضرت عباس علیہ السلام دشمن سے مقابلہ کرتے رہے اور خیموں کی جانب نکلے تو زید بن ورقہ جہنی نے کسی خرما کی اور سے آ کر آپ کے دائیں ہاتھ پر ایک ضرب ماری۔ حضرت عباس علیہ السلام نے تلوار بائیں ہاتھ میں لی اور مشق اپنے دانت مبارک میں پھنسا لی اور دشمن سے مقابلہ جاری رکھا۔ اسی اثناء میں ایک درخت کی اونٹ میں گھات لگائے ہوئے حکیم بن طفیل طاہی سنبسی نے آپ کے دائیں ہاتھ پر وار کیا اور اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کے دونوں بازو کٹ گئے اور اس کے بعد آپ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے دانت مبارک میں مشق پھنسائے رکھی تھی اور پھر تیزی سے خیموں کی طرف جانے لگے کہ اگر کچھ بھی ہو، میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن یہ مشق خیموں تک پہنچ جائے، اور اسی ارادے سے خیموں کی طرف بھاگنے لگے، لیکن پھر حضرت عباس علیہ السلام کے سر مبارک پر گرز مارا گیا اور آپ کربلا کی زمین پر گر پڑے۔ مشق کا سارا پانی بہہ گیا۔ تو دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔